الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء. إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. امام زمانہ بلند کر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ کائنات میں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی. ایسی خاموشی جس کو وہی بہتر جانتا ہے جس کی ذات بے مثال اور جس کا ملک لازوال ہے. کہ پھر ذات باری نے فیصلہ کیا اور کل کا ظہور ہوا. کچھ نہ تھا، کل کا ظہور ہوا. کچھ نہ ہو اور پھر کچھ بن جائے اس کو امر کہتے ہیں. دیکھیے پھر کہہ رہا ہوں، کچھ نہ ہو اور کچھ بنا دیا جائے اس کو امر کہتے ہیں. کچھ ہو اور پھر بنایا جائے اس کو خلق کہتے ہیں. جس وقت وجود اول نے ظہور فرمایا کچھ نہیں تھا، یعنی محمد مصطفیٰ کا وجود خلقت نہیں ہے، امر ہے. اس لفظ کو گفتگو کے اختتام تک ذہن میں رکھیے گا. آقا کا وجود خلقت نہیں ہے، امر ہے. اس لیے کہ وہ کچھ سے نہیں بنا، وہ شے سے نہیں بنا، وہ لا شے سے بنا ہے. جو شے سے بنے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو لا شے سے بنے وہ مشیت بن جاتا ہے. اور کچھ سے کچھ بنانا
اس کو خلق کہتے ہیں. اللہ بھی خلق کرتا ہے، مخلوق بھی خلق کرتی ہے. آپ سوچیں گے کہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مخلوق بھی خالق ہے؟ جی ہاں، مجھے کوئی جھجک نہیں ہے کہنے میں، مخلوق بھی خالق ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہے، وہ خالق ہوتا ہے، وہ خالق ہے کچھ نہ ہو بنا دے. مخلوق جب خلق کرتی ہے کچھ ہوتا ہے تو بناتی ہے. اور یہ صفت خلق پیغمبروں کو بھی حاصل ہے. سورہ آل عمران، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ. دیکھیے لفظ ذہن میں رہے، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. یہ فانفخ کو ذہن میں رکھیے گا. میں مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے. یعنی صفت امر فقط پروردگار کی، صفت خلق پیغمبر کے پاس بھی. یہ اور بات ہے، خلق کے جس درجے پر عیسیٰ پہنچے اس سے بلند درجے پر محمد و آل محمد کا چاہنے والا پہنچ گیا. حالانکہ ایک بات عرض کر دوں، عیسیٰ بھی کل نہیں ہے، جز ہے. کیوں؟ میں پوچھا نا کیوں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی. فرق کیا ہے؟ آدم بنے ہیں طین سے، عیسیٰ بنا ہے تراب سے. عیسیٰ بنا ہے تراب سے. عیسیٰ کی عظمت یہ ہے کہ مٹی سے پرندے کی صورت بنائے تو وہ اصلی پرندہ بن جاتا ہے. علی کی 10ویں نسل کا چاہنے والا اگر مٹی سے بنے ہوئے گھروندے کو جنت میں مکان کہہ دے تو جنت میں گھر بن جاتا ہے. اب فرق سمجھ لو، عیسیٰ نے نبی ہو کر ایک فانی مخلوق بنائی، بہلول نے خادم ہو کر ایک معنوی چیز بنائی. محمد و آل محمد صلوات. میں جو پرندہ عیسیٰ نے بنایا وہ مر گیا نا، لیکن بہلول جو بناتے ہیں جنت میں گھر، کیا کبھی ختم ہوگا؟ نہیں. تو اب تو سمجھ لو نا، نبوت اور ہوتی ہے، ولایت اور ہوتی ہے. نبوت اور ہے، ولایت اور ہے. نبی وہ ہے ینتظر الغیب، نبی وہ جو غیب کا انتظار کرے. ولی وہ ینظر فی الغیب، جو غیب پہ نظر کرے. لیکن ہمیں یہ کچھ پتا نہیں تھا. میں متصل ہو رہا ہوں اپنے عنوان سے. ہم تو نہیں جانتے تھے محمد کون ہے. پڑھ دیجئے نا صلوات. ہم تو نہیں جانتے تھے کہ رسول کون ہے. ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدے کرو، اللہ کو تلاش کرو، ہے نا؟ ایسے ہی. لیکن آج تک کوئی ملا نہیں ایسا جس نے آ کے یہ بتایا ہو اللہ کیسا ہے. آپ کو کسی نے بتایا ہو تو مجھے بتانا.
اللہ کیسا ہے, کہاں بیٹھتا ہے, کیا چاہتا ہے, کیا پسند نہیں کرتا ہے, کیا پسند کرتا ہے, کن سے محبت کرتا ہے, کن سے نفرت کرتا ہے, ہمیں کیا پتا. بس تلاش تھی پروردگار کی کہ کسی نے آ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. ہمیں یہاں سے ذات محمد کا پتہ چلا. اللہم صلی علی محمد. یعنی ذات محمد نے بتایا کہ اللہ ہے, لیکن اللہ پر ایمان لانے سے پہلے لازم ہوا کہ زبان محمد پر اعتبار ہو. پھر ہم اللہ کو جاننے لگے اور محمد کو جاننے لگے, لیکن ہم کو پھر بھی پتہ نہیں چلا کہ علی کون ہے. بخدا ہم کو نہیں پتا تھا, ہم تو واقف ہی نہیں تھے کہ علی بھی کوئی ہے. یہاں تک کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا دن آیا کہ اللہ کا یہ رسول جس نے اللہ کا پتہ دیا تھا مضطرب بیٹھا تھا. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میری کوشش تو ہوتی ہے لفظ شایان شان ہو. پریشان دیکھا, رسول سکون میں نہیں. کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے یہ کہتا ہوا کسی کو گھوڑا چھوڑ آیا ہے, کوئی آ رہا ہے کہ وہ گھوڑے کو چھوڑ آیا ہے. تو رسول کیا کرے؟ تو پھر ہم نے دیکھا لبہائے محمد سے اللہم صلی علی زبان اقدس پر کچھ کلمات جاری ہوئے, اور وہ کلمات یہ تھے ناد علی مظہر العجائب. تو ہم کو پتا چلا علی تو اس مخلوق کا نام ہے کہ اگر رسول کو مدد کی ضرورت ہو تو رسول کے بھی کام آتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. بس 2-4 منٹ کی یہ زحمت برداشت کر لیں, پھر آگے چلیں گے. آج میں بھی ترتیب الٹ دینا چاہتا ہوں. اچھا تو بھائی پھر ناد علی ہے کیا؟ یاد ہے بچوں کو؟ سن لیجئے, بات یہاں تک آ گئی ہے تو اس لیے کہہ رہا ہوں. ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اون لگا فی النوائب کلہ ہم و غم سینجلی. آگے کیا ہے, میں رکا اس لیے سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی. بے شک. واہ واہ. رکا اس لیے تھا کہ آج جو ناد علی پڑھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے سینجلی بے عظمت کا یا اللہ, بے نبوت کا یا محمد, بے ولایت کا یا علی. کہنا صرف اتنا ہے کہ اگر خیبر کے میدان میں رسول بے عظمت کا یا اللہ کہہ رہے تھے تو کیا اللہ وہاں نہیں تھا؟ بہت خوب. واہ واہ واہ. صحیح کر لیجیے گا آپ یہ. دیکھیے دیکھیے, آپ کہیں گے حرج کیا ہے بے عظمت کا یا اللہ کہنے میں, حرج کیا ہے بے نبوت کا یا محمد کہنے میں. سنو, حرج یہ ہے دعا اور عمل خیر وہی ہے جس کی تعلیم معصوم نے دے دی ہے. بے شک. جو آپ کی عقل سے آیا ہے وہ عمل خیر نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. صحیح بات کر رہے ہیں. کتاب القطرہ احمد مستنبط کی کتاب, مولا فرماتے ہیں ہر وہ عمل خواہ تم کو کتنا ہی خوشنما معلوم ہو, خواہ اس میں
حروف مقدسہ کا استعمال ہو، لیکن اگر اس کی سند معصوم کے ارشاد پر نہیں ہے تو وہ عمل خیر نہیں ہے۔ اب ایک مثال اور دے دوں۔ دعائے کمیل آپ حضرات پڑھتے ہیں، ایک لفظ ہے، جب دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں پوری دعا نہیں، تو اس میں ایک مقام آتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے نا تو یا رب یا رب یا رب کہہ کر پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، پھر کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ بھائی اگر اتنے پہنچے ہوئے تھے یا تو خود دعا مانگ لیتے، اگر دعا مولا کی مانگ رہے ہو تو اسی طرح پڑھو نا جیسے مولا نے پڑھی ہے، بے شک بے شک، اسی طرح مانگو نا جس طرح مولا نے سکھائی ہے۔ اگر وہاں پر 9 مرتبہ کہنا ضروری ہوتا تو مولا کائنات 9 مرتبہ پڑھنے کی تعلیم دیتے، بالکل ہے نا؟ نہیں آپ کہیں گے یہ تو میں نے کہہ گیا، نہیں، اب کتاب اٹھاؤ، اکمال الدین و اتمام النعمہ، شیخ صدوق کی کتاب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا دیکھو آخری زمانے میں اس دعا کو پڑھنا، کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں دعائے غریق۔ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و دین نبیک۔ تعلیم کیا، پھر صحابی سے پوچھا کیا پڑھو گے؟ اس نے کہا یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ مولا نے فرمایا سنو دعا پڑھنا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اب بتاؤ کیا پڑھو گے؟ اس نے پھر کہا یا مقلب القلوب والابصار، فرمایا بے شک خدا مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن تو وہ پڑھ جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے اہتمام کتنا کیا کل کے وارث نے کہ دین خالص رہے؟ کیوں؟ بس میں متصل ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ کل سے جز بنے، جز سے کل نہ بنے۔ تھک گئے؟ بہت جلدی تھک گئے؟ نہیں ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ اب تو میں شروع کر رہا ہوں۔ واہ بہت خوب، کیا ہے؟ جو کل ہے وہی اول ہے، بے شک جو اول ہے وہی وحدت ہے، جو وحدت ہے وہی ولایت ہے۔ 4 لفظ دے دیا میں نے آپ کو ایک جملے میں۔ جو کل ہے وہی اول ہے، جو اول ہے وہی وحدت ہے۔ اہتمام قدرت کی صنائی کا یہ ہے کہ اس نے جز سے کل نہیں بنائے، واہ 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 واہ، کل سے جز بنائے۔ بے شک جز سے کل کا بننا کیا مطلب ہے؟